اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه ووفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تستبدل بنا غيرنا بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں یہ پروگرام شمیم معرفت یعنی معرفت کی خوشبو، الحمدللہ اس میں اب تک اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے متعلق کئی موضوعات پر گفتگو ہوئی. جو ہمارا پچھلا چھٹا ایپیسوڈ تھا اس میں ایک ایسے جوان اہل بیت علیہ السلام کے صحابی کا تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے اپنی کم عمر کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کی، ان کی ولایت اور ان کی امامت کی دفاع کی، جو مشہور تھے جناب ہشام ابن حکم رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام سے. عزیزان گرامی، آئیے معرفت اہل بیت علیہ السلام کے اس سلسلے کو، اپنی معلومات میں اضافے کو ہم آگے بڑھائیں اور آج کے اس 7ویں ایپیسوڈ کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس میں مولانا نے ارشاد فرمایا کہ الحق لا یعرف بالرجال، حق لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا. اعرف الحق، حق کو پہچانو، تعرف اہلہ، اہل حق کو پہچان جاؤ گے. یعنی مولا نے ایک ایسا معیار ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جس کی بنا پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر زمانے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے. جہاں حق ہے ہمیں اس کے ساتھ ہونا ہے، اور مولا کے اس قول کے مطابق شخصیتوں کی پہچان حق کے ذریعے ہوگی. حق کی پہچان شخصیتوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے. اسی سے متعلق ہمارا آج کا اس 7ویں ایپیسوڈ کا موضوع ہے کہ معیار حق ہے نہ کہ شخصیتیں. آئیے اسی موضوع پر مزید گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر شبیب رضوی صاحب کو کہ وہ اس موضوع پر مزید گفتگو سے ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعنهم جميعا. اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم وارحم اولیاءهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه وأتباعه، ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي فليدن بتفضيل الأئمة عليهم السلام من أهل بيتي على جميع أمتي، فإن مثلهم في هذه الأمة مثل باب حتة في بني إسرائيل. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جس حدیث کا انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے، اس حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من دان بدینی، یعنی جو میرے دین کا قائل ہے، جو میرے دین پر چلنا چاہتا ہے، وسلک منہاجی، اور میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے، واتبع سنتی، اور میری سنت کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، فالو کرنا چاہتا ہے میری سنت کو، فلیدن بتفضیل الائمۃ من اہل بیتی، تو اسے چاہیے کہ کس چیز پر وہ دین رکھے، اس کا دین، اس کا ریلیجن یہ ہونا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سب پر سپیریورٹی اور افضلیت رکھتے ہیں، علی جمیع امتی، یعنی امت میں کوئی بھی ان سے زیادہ افضل نہیں ہے، فإن مثلهم فی هذه الامہ، اس امت میں ان کی مثال مثل باب حتہ فی بنی اسرائیل، باب حتہ کی ہے بنی اسرائیل میں۔ حدیث کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ دیکھیے یہ حدیث کس سے نقل کی گئی ہے، اس کا راوی کون ہے؟ اس کا راوی اکرمہ ہے۔ کچھ لوگ اکرمہ پڑھتے ہیں، وہ اکرمہ صحیح نہیں ہے، اکرمہ، عین سے اکرمہ، عن ابن عباس۔ یہ اکرمہ یہ ابن عباس کا غلام تھا، اور یہ مشہور تھا کہ اہل بیت سے اتنا شدید بغض رکھتا تھا، اس کی کوئی حد نہیں، شدید بغض رکھے۔ اسی لیے یہ کیا کرتا تھا کہ حدیثوں کو گڑھتا تھا اکرمہ، اہل بیت کے خلاف، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف حدیثوں کو گڑھتا تھا، اتنا بغض رکھتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے اس کو سزا دینے کے لیے اس کو ایسی جگہ باندھا جہاں جانوروں کو باندھا جاتا ہے سزا کے طور پر۔ تو یہ راوی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کبھی کبھی باطل کے منہ سے بھی حق کی بات نکالتا ہے، تو ایسے لوگ کبھی کبھی ایسی حق کی باتیں کرتے تھے، روایت نقل کرتے تھے کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور متواتر روایات میں سے یہ روایت ہے، یعنی ایک دم کنزیکٹیو اور معتبر روایت ہے، معتبر حدیث ہے۔ اب سمجھو کہ اللہ نے کیوں نکال دیا اس کے منہ سے، یعنی اللہ اس کی حالت ایسی بناتا کہ اس کے منہ سے چیز نکل جاتی تھی، اگرچہ بعد میں وہ پچھتاتا تھا، نادم ہوتا تھا، ریگریٹ کرتا تھا کہ میں نے کیوں بولا۔ بہرحال تو یہ روایت اکرمہ سے ہے، اور اس کا ترجمہ بالکل واضح ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت کی مثال کس طرح دی گئی ہے۔ ایک تو پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر آدمی کو جو رسول اللہ کو فالو کر رہا ہے اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کے جو ائمہ ہیں علیہم السلام، یعنی 12 امام، یہ سب پر افضلیت رکھتے ہیں، سب سے سپیریئر ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی مثال باب حتہ کی ہے۔ اب باب حتہ کیا ہے؟ حتہ لفظ جو بنا ہے وہ کہاں سے بنا ہے؟ انحطاط سے بنا ہے، یعنی گر جانا۔ اب اس کی تھوڑا وضاحت دیکھ لیجیے، قرآن کریم سے یہ بات لکھی سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 58 سورہ بقرہ کی، اور سورہ اعراف آیت نمبر 161 میں باب حتہ کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور پھر جتنا چاہے تم اس میں سے، جو چیز چاہے تم اس میں سے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جب اس گاؤں میں تم داخل ہوگے تو تم پہلے جب گاؤں کے دروازے کے پاس پہنچو گے تو پہلے سجدے میں جاؤ،
ادخلوا الباب سجدا، جو گاؤں کا دروازہ ہے اس میں سجدہ، پہلے سجدہ کرو. وقولوا، دیکھیں یہاں اللہ کس کا سجدہ کرنے بول رہا ہے؟ دروازے کے سامنے سجدہ کرنے بول رہا ہے. وقولوا حطہ، اور جب سجدہ کرو تو کہو حطہ حطہ نغفر لکم خطایاکم. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب تم سجدہ کرو گے اور خالی کہو گے حطہ، ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے. صرف کہو گے حطہ، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکار ہیں، جو محسنین ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہیں، تو ہم ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے صرف اگر یہ کام کریں گے، بس کہ اس گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے بس وہ صرف سجدہ کریں اور یہ کہیں. اس آیت کے ذیل میں جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ آیت وَادْخُلُوا الْبَابَ القریۃ، یعنی گاؤں کے دروازے پہ جب تم داخل ہو تو سجدہ، سجدے کی حالت میں تم رہو. تو امام فرماتے ہیں کہ مثل اللہ تعالی علی الباب مثال محمد وعلی، اللہ نے اس دروازے پر دو تصویر سے مراد یعنی نام تھے، نام یعنی ایک نام دروازے پہ لکھا ہوا تھا محمد اور ایک نام لکھا ہوا تھا علی، اور اللہ نے حکم دیا امرہم ان یسجدوا تعظیما لذالک المثال، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو ان ناموں کی تعظیم میں، ان کے احترام میں، ان کے رسپیکٹ میں تم سجدہ کرو. تو سجدہ اللہ کا تھا لیکن سجدہ تعظیمی تھا. تو اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ یعنی کیوں سجدہ، جب آپ جاتے ہیں حرم مطہر میں تو آپ جا کے ڈیوڑی کا سجدہ کیوں کرتے ہیں، تھریشولڈ میں سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ہم جو صاحب زری کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں، تعظیم ہے صاحب زری کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے ہے. تو اگر ماتھا ٹیک رہے ہیں تو اللہ کے لیے ٹیک رہے ہیں، لیکن تعظیم اس صاحب زری کے لیے، کیونکہ اگر اللہ کا نام زندہ ہے تو اس صاحب زری کی وجہ سے زندہ ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے، آج ان کی محنتوں کی وجہ سے زندہ ہے. اس لیے ہم اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں جب علی کی ڈیوڑی پر جاتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کی ڈیوڑی پر جاتے ہیں، مولا کائنات کی ڈیوڑی پر جاتے ہیں، کسی بھی امام کی ڈیوڑی پر جا کر روضے پر جاتے ہیں تو ان کی ڈیوڑی پر جب سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. وَأَن يُجَدِّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بَيْعَتَهُمَا، اور تجدید بیعت کریں جو تمہارے انبیاء نے پہلے سے بتایا تھا کہ محمد اور علی ہوں گے اور وہ افضل مخلوق ہوں گے اور ان کی بیعت واجب ہوگی. اب اس کی تجدید، اس کا رینیول ہو رہا ہے. دیکھیے غدیر آ رہی ہے، تجدید بیعت ہونا چاہیے. وَذِكْرَ مُوَالَاتِهَا، اور ان کی موالات، ان کی ولایت کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَيَذْكُرُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، اور وہ عہد و پیمان، وہ میثاق، وہ کویننٹ، وہ پرامس جو دی گئی تھی بنی اسرائیل سے، الْمَأْخُوذَيْنِ عَلَيْهِمْ لَهُمَا، جو ان سے لی گئی تھی محمد اور علی صلی اللہ علیہما وآلہما کے لیے. وقولو، اور اللہ نے کہا حطہ، اور کہو حطہ، صرف کہو حطہ. اے قولو ان سجودنا للہ تعظیما، یہ ہمارا سجدہ اللہ کے لیے ہے، لیکن تعظیم کس کے لیے ہے؟ لمثال محمد وعلی، یہ تعظیم یہ محمد اور علی علیہ السلام کے لیے ہے. وَاعْتِقَادُنَا لِوِلَایَتِهِمَا، اور ہم جو عقیدہ رکھ رہے ہیں ان کی ولایت پر، حِطَّةٌ لِذُنُوبِنَا، یہ ہمارے گناہوں کے گرنے کا سبب بنے گا، اس سے ہمارے گناہ مٹیں گے. یعنی اللہ نے کہا قرآن میں حِطّہ، تم کہو حِطّہ، ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے. تو اس کا پس منظر یہ ہے وَمَحْوٌ لِسَيِّئَاتِنَا، اور ہماری جتنی برائیاں ہیں سب مٹ جائیں گی.
اب دیکھیے بریکٹ میں یہاں ایک بات بولنا ضروری ہے. اب قرآن میں لکھا ہے تم خالی حتہ کرو، سجدہ کرو، ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں، خالی حتہ کہو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی ہم لوگ محمد اور علی علیہ السلام کا نام لاتے ہیں فوراً سب اعتراض کرنے لگتے ہیں. ارے پرائے تو کرتے تھے، اب تو کچھ اپنے کرنے لگے ہیں. اور وہ یہ کہنے لگے ارے ایسے کیسے خالی نام ان کا لینے سے، خالی حتہ کہنے سے سارے گناہ بخش دیں گے، یہ کون سی بات ہوئی، یہ کون سی بات ہوئی. تو بس ہم لوگوں کا جواب ان کے لیے صرف اتنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے گناہ نہ بخشے جائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریے ہمارے گناہ بخشے جائیں. بس سمپل سی بات ہے، اس میں لڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو جب اپنے والے بولتے ہیں تو تھوڑا برا لگتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے نغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے. نغفر لکم ای بہذا الفعل، ہاں اس فعل سے، خطایاکم السالفۃ، تمہاری ماضی کی جتنی خطائیں جتنے گناہ سب بخش دیں گے. ونزیل عنکم آثامکم الماضیہ، اور جتنے گناہ جتنی تم سے خطائیں ہوئی ہیں وہ بھی ہم سب مٹا دیں گے. وسنزید المحسنین من کان فیکم لم یقارف الذنوب، اور جو تم میں سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیے تھے، صرف اچھے کام کیے تھے، گناہ کبھی ادھر ادھر کر لیا انہوں نے کر لیا، ورنہ عام طور سے گناہ نہیں کرتے تھے، مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، محسن تھے، تو ہم ان کے نیکیوں میں اضافہ کریں گے، ہم ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے. لم نقارف الذنوب، اور لم نقارف الذنوب التی قارفہا، یعنی وہ گناہ کہ کس نے کیا، جو من خالف الولایت تھا، جنہوں نے ولایت کی مخالفت کی. وثبت علی ما آتی اللہ من نفسہ من عہد الولایہ. اور اس طرح حدیث پوری چلتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّا یعنی یا حدیث میں یہ فَإِنَّ نَزِيدُهُمْ بِهَذَا الزِّيَادَةِ درجات ومثوبات، یہ لوگ جو محسنین تھے ہم ان کے درجات میں اضافہ کریں گے، ان کے ثواب میں اضافہ کریں گے. اور یہی اللہ قول ہے سنزید المحسنین. اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، لیکن جو ان میں ظالم تھے انہوں نے کیا کیا، قول کو بدل دیا. کون سا قول، حتہ، اس کو بدل دیا. غیر الذی قیل لہم، یعنی جو ان سے کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کہا. ان سے کہا گیا تھا کیا کہو، حتہ کہو اور سجدہ کہو، انہوں نے ویسا نہیں کیا. لم یسجدوا کما امروا، اور سجدہ بھی ویسے نہیں کیا جیسے ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو، وہ بھی نہیں کیا. ولا قالوا ما امروا، اور جو کہنے کے لیے کہا گیا تھا وہ بھی نہیں کہا. ولکن دخلوها، لیکن وہ کیسے داخل ہوئے، سجدے کے بجائے وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے آپ کو رگڑتے ہوئے اندر لے گئے کہ ہم سجدہ تو نہیں کریں گے، ہم سجدہ تو نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے یہ اس زمانے کے جو آج کل ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں یہ سجدہ حرام، یہ بدعت حرام، یہ بدعت ہے، یہ چومنا بدعت ہے، وہ چومنا بدعت ہے، یہ اس زمانے کے لوگ ہوں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم میں ہیں. اور تو نہ سجدہ کیا، اور اس کے بجائے حتہ بولنے کے بجائے کیا کیا انہوں نے کہا ہنتا سمقانا. ہنتا سمقانا یعنی لال گیہوں، یعنی حتہ بولنے کے بجائے، حتہ یعنی کہ گناہ گرے، لال گیہوں کہنے لگے، حنتۃ حمراء، کہنے لگے یہ لال گیہوں ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس فعل کے یعنی سجدہ کرنے کے اور اس قول کے کہ ہم حتہ بولیں. تو یہ روایت جو ہے وہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے اور بحار الانوار میں بھی موجود ہے. اب یہاں ایک دیکھیے، اگر آپ اس تفسیر کو مت لیجئے، ابھی جو تفسیر بیان کی اس کو چھوڑ دیجئے، ایک لمحے کے لیے رہنے دیجئے، آپ صرف قرآن کی آیت کو لیجئے. بس قرآن کی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دروازے کے سامنے تم سجدہ کرو اور حتہ کہو. دروازہ کاہے کا تھا، دروازہ لکڑی کا تھا، یہ گاؤں کا دروازہ تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، بس اس کے سامنے سجدہ کرو. اب ایک بات بتائیے کہ یہ لکڑی افضل ہے یا اہل بیت علیہ السلام افضل ہے، جو کہ اللہ کی حجت ہے، جو کہ افضل المخلوقات، افضل الانبیاء والمرسلین، اشرف الانبیاء والمرسلین، یعنی اللہ کی بہترین مخلوق، اللہ کی پہلی مخلوق، وہ بہتر ہے یا یہ لکڑی کا دروازہ؟
تو جب اس لکڑی کے دروازے کے سامنے سجدہ کرنے سے اور حتہ بولنے سے ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگر وہ سجدہ کر کے اور حتہ کہیں گے اور یا محمد و یا علی کہیں گے تو کیا ان کے گناہ نہیں بخش دیے جائیں گے؟ یعنی معاذ اللہ آپ یعنی اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں اہل بیت کو، اور دعویٰ تو کرتے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ محبت کا صرف دعویٰ ہے، لیکن حقیقتاً وہ محبت نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ تو یہ پورے باب حتہ کی داستان تھی۔ اب اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اس حدیث کو صرف آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ حدیث پوری جو اس کی تفسیر کے ساتھ موجود ہے، عمالیہ شیخ صدوق میں موجود ہے، صفحہ نمبر 74 17ویں مجلس میں ہے، اور بحر انوار میں موجود ہے۔ اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے 2 حدیثیں، اس کے بعد جب تیسری حدیث پر آئیں گے تب ایک نتیجہ نکلے گا ڈسکشن کا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کہتی ہے کہ سعیدہ ابو ذر رضی اللہ عنہ علی درجۃ الکعبۃ، جناب ابو ذر کعبے کی سیڑھیوں پر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد انہوں نے جو کعبے کے دروازے کی جو کڑی تھی، جو زنجیر تھی، اس کو پکڑا، اس کے بعد اپنی پیٹھ کو کعبے سے یعنی کعبے کا ٹیکا دیا، ٹیک کر پیٹھ کو، اور اس کے بعد کہنے لگے ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، ومن انکرنی، اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے، فانا ابو ذر، میں ابو ذر ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ آپ نے فرمایا انما مثل اہل بیتی فی ہذہ الامۃ کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال اس امت میں ویسے ہی ہے جیسے کشتی نوح کی تھی، من رکبہا نجا ومن ترکہا ہلک، جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، یعنی جس نے اہل بیت کے دامن کو تھاما، جس نے اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا، جس نے اہل بیت کو ولی امر اور اولی الامر سمجھا، تو وہ صرف اور صرف وہ نجات پائے گا، اور جس نے اہل بیت کو چھوڑ کے دوسرے کے دامن کو تھاما تو اس نے اہل بیت کو ترک کیا، تو ترک کہا ہلک، وہ ہلاک ہو جائے گا، جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اب یہ مت بولیے گا کہ ہم اہل بیت کو بھی تھامے ہیں، دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں، سب اچھے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، جناب ابو ذر نقل کرتے ہیں، اور حدیث کو یاد رکھیے گا کیونکہ اصل موضوع ابھی آیا نہیں ہے۔ وَسَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ نے فرمایا اجعلوا اہل بیتی منکم مکان الراس من الجسد، دیکھو میرے اہل بیت کو اپنے درمیان ویسے ہی اہمیت دو جو اہمیت سر کو حاصل ہے جسم سے، جو سر کو حاصل ہے جسم سے، ومکان العینین من الراس، اور وہ اہمیت دو، وہ حیثیت، وہ مقام جو آنکھوں کو حاصل ہے چہرے سے۔ سر میں کس کو زیادہ اہمیت ہے؟ آنکھوں کو۔ فَإِنَّ الْجَسَدَ لَا يَهْتَدِي إِلَّا بِالرَّاسِ، کیونکہ جسم کبھی صحیح راستے پر چل نہیں سکتا اگر اس میں سر نہ ہو۔ اگر سر نہ ہو تو جسم خود کیا چلے گا؟ جسم بغیر سر کے چل سکتا ہے؟ بغیر سر کے چل نہیں سکتا۔ اگر آپ نے سر کو جسم سے جدا کر دیا تو سب سے پہلی چیز تو کہ اس جسم میں جان نہیں رہے گی، پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اس جسم میں جان نہیں رہے گی۔ تو جس امت سے اہل بیت کو الگ کر دیا جائے تو وہ امت مردہ ہوگی، وہ امت زندہ نہیں ہوگی، وہ مردہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سر کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو وہ جسم صرف رسی کے بل دوسرے رسی کے مدد سے دوسرے کھینچیں گے، وہ خود سے نہیں چلے گا، اسے صرف کھینچا جائے گا۔ اور جب پوچھا جائے گا یہ کیا ہے تو کہا جائے گا یہ جسم ہے، یہ مردار ہے۔
اسی طرح بغیر اہل بیت کے جو امت ہوگی تو اسے خالی ایسے رسی سے لوگ کھینچیں گے اور پوچھا گا یہ امت مردار ہے. بغیر اہل بیت کے یہ امت صرف اس طرح کھینچی جائے گی جیسے جسم جو بغیر سر کے ہوتا ہے جس کو کھینچا جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر بغیر سر کے جسم ہوگا تو وہ جسم خود چل ہی نہیں پائے گا, اس میں جان ہی نہیں ہوگی تو چلے گا کہاں سے اور ہدایت کہاں سے ہوگی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يَهْتَدِي الرَّاسُ إِلَّا بِالْعَيْنَيْنِ, اور اگر سر ہوا بھی اگر آنکھیں نہیں ہوئی تو انسان نابینا ہوگا. جو نابینا ہوتا ہے وہ خود سے نہیں چل پائے گا, اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی کوئی چلائے. تو وہ امت جو اگر سر بھی ہوگا لیکن اگر بغیر آنکھ کے ہوگی تو وہ امت اندھی امت ہوگی, اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوگا, اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا. اہل بیت ہادی ہیں, اسی لیے انما انت منذر ولکل قوم ہاد, قرآن کی آیت ہے اے پیغمبر آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے, ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے. تو اے پیغمبر آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی. امام ہادی ہوتا ہے, امام ہدایت کرتا ہے قوم کی, بغیر ہادی کے قوم کہیں نہیں جانے والی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب یہاں اس حدیث میں جناب ابوذر نے یہ کیوں کہا کہ میں ابوذر ہوں, جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا, اور جس نے نہیں پہچانا تو میں ابوذر ہوں صحابی رسول. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجہ اصدق من ابی ذر, یعنی درختوں نے کبھی کسی چیز پر سایہ نہیں کیا اور کبھی بھی, یعنی پوری خلاصہ ہے کہ پوری کائنات میں ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے, ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. یعنی نہ آسمانوں نے کسی پر سایہ کیا, نہ زمین پر کوئی ایسا چلا کہ جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو. یعنی غیر معصومین علیہ السلام میں سے معصومین کو چھوڑ کر, معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر, اور ابوذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن کی آیت بھی ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اسی لیے کبھی بھی سچوں کے منہ مت یہ لگیے, یاد رکھیے آپ کو اپنی دنیا سے جو کرنا ہے کریے لیکن سچوں کے منہ مت لگیے. اسی لیے امیر شام نے جب بہت بڑا محل تیار کیا, بڑا محل بنایا, اور محل بنانے کے بعد سارے جو وہاں صحابہ تھے, تابعین تھے, تابعین تھے, ماشاءاللہ سب بزرگ مرتبہ افراد تھے, سب کو دعوت دی اور سب مرغیاں اور گائے بچھڑے سب جو بھی آپ کہیے سب کھا رہے تھے اور خوب مزے لے رہے تھے سب. کہ ایک مرتبہ صحابی رسول, حقیقی صحابی رسول ابوذر غفاری داخل ہوئے. اب جب ابوذر کو سب نے دیکھا تو کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ خوش ہو گئے, لیکن اکثریت کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی. کیونکہ جب سچا کسی محفل میں آتا ہے تو جھوٹوں کو ہمیشہ ڈر یہ لگتا ہے کہیں یہ سچ نہ بولنے لگے. تو اب امیر شام نے سوچا کہ منہ بند کرانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ میں خود جا کر پذیرائی کروں, میں خود جاؤں, ویلکم کروں, آئیے جناب ابوذر صاحب اور خوش آمدید, کیسا لگا آپ کو ہمارا محل. ابوذر نے ایک مرتبہ دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ محل تم نے اپنے پیسے سے بنایا یا پبلک کے پیسے سے بنایا, بیت المال سے بنایا. اگر تم کہو گے کہ اپنے پیسے سے بنایا ہے تو تم کو اتنے بڑے محل کی ضرورت نہیں, کیونکہ اسراف ہو جائے گا. جتنی ضرورت ہے اتنا آدمی بنائے, اتنا بڑا محل بنانے کی ضرورت ہے. اور اگر بیت المال سے بنایا ہے, پبلک کے پیسے سے بنایا ہے, وہ تو حرام ہے. پھر تو تم نے خیانت کی ہے, یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. سب کے سامنے بھری محفل میں ابوذر نے فقیر شام کی عزت لے لی.
محفل میں. اب ظاہر سی بات ہے اس کی انا کو ٹھیس لگی نا, بادشاہ کی انا کو ٹھیس لگی تو کیا کیا اس نے, فوراً جو مدینہ میں جو سو کالڈ خلیفہ بیٹھا ہوا تھا اس کو خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ تم نے کس کو یہاں بھیج دیا, کیونکہ اس کو وہاں سے مدینہ سے ایکسٹرن کیا گیا تھا کہ جاؤ سیریا چلے جاؤ. اب سیریا آیا تو سیریا کے لیے درد سر بن گیا تھا, تو یہاں سے پھر واپس مدینہ بھیجا, میں ان کو واپس بھیج رہا ہوں, ادھر میں نہیں رکھوں گا. ابو ذر یہ تھے, ابو ذر غفاری. بہرحال تو یہ حدیث کلیئرلی بتاتی ہے کہ اہل بیت کیا ہے. اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جس نے اہل بیت کا دامن تھاما تو وہ نجات یافتہ ہوا, اور جس نے اہل بیت کو چھوڑا اور پھر اس ادھر ادھر گیا تو وہ ہلاک ہوا. پھر یہ مت بولے کہ ان کے بعد یہ, ان کے بعد وہ, ان کے بعد وہ, پھر اہل بیت نہیں. حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کسی اور کا ذکر نہیں, صرف اور صرف اہل بیت کا ذکر ہے. صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کی توجیہ مت کریے. جیسا کہ پہلی جو ابتدائی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 12 امام کون ہے, تو اس میں کوئی توجیہ مت کریے, بس امیر المومنین. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ کیا تھا تاریخ میں, اور انفارچونیٹلی آج بھی ہے, اور اب یہ کچھ مسئلہ ہمارے یہاں بھی ہو گیا ہے. لیکن بہرحال جو جنرل مسلمز ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تاریخ میں کیا تھا کہ انہوں نے حق کو چھوڑ کر اور شخصیت کی پرستش شروع کی, پرسنالٹی ورشپ شروع کی. اور اسی لیے جنگ صفین میں جب قرآن کو نظر بلند کیا گیا تو یہ مسلمان جو تھے جن کا ایمان کمزور تھا, وہ مولا کائنات کو کہنے لگے یا علی دیکھو انہوں نے قرآن بلند کر دیا, یا علی وہ بھی مسلمان ہیں, یا علی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, یا علی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی ہم بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, یا علی جنگ بند کریے. یہ کچھ زیادہ ہی مسلمان تھے جو علی سے زیادہ اسلام کو سمجھتے تھے. اور یہی ہوا تاریخ میں, جتنوں نے علی کو چھوڑا یہ وہی افراد تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم علی سے زیادہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. جب مولا نے کہا کہ دیکھو تم دھوکہ مت کھاؤ, یہ قرآن بلند نہیں کر رہے ہیں, قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہے, یہ قرآن کچھ سمجھے نہیں ہے. لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے, اور بالآخر انہوں نے مولا کائنات کو گھیر لیا انہی کے سپاہیوں نے, اور کہا یا علی اگر آپ نے ابھی مالک اشتر کو واپس نہیں بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اور پھر یہی لوگ جو ہے وہ بعد میں خوارج بنے, جو خارجی تھے جن کو استعمال کیا گیا تھا مولا کائنات کو شہید کرنے کے لیے. ہمارے جملے پر غور کریے گا, جن کو استعمال کیا گیا تھا, شہید کسی اور نے کیا تھا, نام آیا ابن ملجم کا اور دوسروں کا, یقیناً انہوں نے ضربت لگائی, یعنی یہ ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں نے لعنت اللہ علیہم اجمعین, ان لوگوں نے یہ ضربت لگائی, انہوں نے شہید کیا مولا کو, اور ان کے لیے جہنم عذاب ابدی. لیکن جن لوگوں نے ان کو بھیجا تھا یہ سازش تھی ان لوگوں جو سیریا میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک بہت زبردست تاریخی تحقیق ہے, ہسٹوریکل ریسرچ ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں, حقیقت ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ حقیقت کیا ہے. تو اب آئیے ایک واقعہ آپ کو تاریخ سے نقل کرتے ہیں جو بہت ہی اہم واقعہ ہے. ایک کتاب گزری ہے جس کا نام ہے کتاب سلیم ابن قیس, کتاب ہے سلیم ابن قیس الہلالی. یہ کتاب پوری ولایت پر ہے, بڑی زبردست کتاب ہے, اور اس کے آف کورس جو جنہوں نے مولا کائنات سے سنی ان کا نام سلیم ابن قیس الہلالی ہے, اور جن سے نقل کیا سلیم نے ان کا نام تھا ابان ابن ابی عیاش. ابان ابن ابی عیاش نام یاد رکھیے گا, یہ راوی ہیں جنہوں نے سلیم سے سنا ہے. ابان ابن ابی عیاش کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب سلیم کو لے کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور جب میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت امام کے پاس ابو الطفیل عامر ابن واصلہ جو رسول اللہ کے بھی صحابی تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے بھی صحابی تھے, وہ وہاں تشریف فرما تھے.
یعنی امام کی خدمت میں حاضر تھے جناب ابو الطفیل عامر ابن واصلہ. تو عباد ابن عیاش کہتے ہیں کہ میں کتاب سلیم کو لے کر، غور سے سنیے گا بہت، میں کتاب کو لے کر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص بیٹھے ہوئے جن کا نام تھا عمر ابن ابی سلمہ. عمر ابن ابی سلمہ یہ جناب ام المومنین جناب ام سلمہ کے فرزند تھے. ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جو واقعہ ام المومنین تھی اور واقعہ نیک سیرت عورت تھی، نیک سیرت خاتون تھی. جناب ام سلمہ سے یہ جو فرزند تھے جناب عمر ابن ابی سلمہ، یہ ان کی پریویس جو شادی تھی رسول اللہ سے جب انہوں نے عقد کیا اس سے پہلے، تو ان سے یہ ہوئے تھے جناب ابو سلمہ سے. اور یہ جناب ابو سلمہ جب ان کا انتقال ہو گیا تب جناب ام سلمہ نے رسول اللہ سے شادی کی. یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جناب عمر ابن ابی سلمہ، اور یہ وہ تھے کہ جن کی پرورش رسول اللہ کے گھر میں ہوئی اور رسول اللہ نے ان کی پرورش کی. یہ امپورٹنٹ ہے. تو ابان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب امام کی خدمت میں پیش کی اور میں نے کہا کہ مولا آپ کی کیا رائے اس کتاب کے بارے میں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا صدق سلیم رحمہ اللہ، سلیم نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے، اللہ کی رحمت ان پر ہو. اب وہ لوگ جو بہت ہی آسانی سے اس کتاب کو رد کرتے ہیں صرف کیونکہ اس میں تولا اور تبرہ کے نکات موجود ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کو ہم معتبر نہیں سمجھتے اور یہ نہیں سمجھتے اور وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کتاب معتبر نکلی تو دراصل آپ نے کس کے قول کو رد کیا؟ معصومین علیہ السلام کے قول کو رد کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے قول کو رد کیا، اور دیگر ائمہ یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قول کو رد کیا. اور جس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے قول کو رد کیا اس نے رسول اللہ کے قول کو رد کیا، جس نے رسول اللہ کے قول کو رد کیا اس نے گویا اللہ کے قول کو رد کیا. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دم آسانی سے ان حدیثوں کو رد نہیں کر سکتے، ان کتابوں کو رد نہیں کر سکتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ سلیم نے جو کہا ہے صحیح کہا، یعنی کتاب صحیح ہے. اب جیسے امام نے یہ فرمایا تو ابان کہتے ہیں جوئل تو فداک. اب سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، جوئل تو فداک. لیکن اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں جس سے میرا دل ایک دم تنگ ہو جاتا ہے، یعنی ڈپریشن ہوتا ہے، مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو پوری امت محمدیہ کی ہلاکت کی بات ہے کہ سب ہلاک ہو جائیں گے، تمام مہاجرین ہلاک، تمام انصار ہلاک، تمام تابعین ہلاک، سوائے اہل بیت کے اور آپ کے شیعوں کے جنہوں نے ان کے دامن سے تمسک کیا، بس. سوائے ان کے باقی سب ہلاک. یعنی جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ حدیث پڑھ کے تو میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میں تو پریشان ہو رہا ہوں. امام نے جواب میں فرمایا اے اخا عبد القیس، یا اخا عبد القیس، اے عبد القیس کے بھائی. عبد القیس ان کے خاندان کا نام تھا، ابان کے خاندان کا نام تھا. تو امام نے ان کے خاندان کا واسطہ ایک اعتبار سے دیتے ہوئے کہ اے عبد القیس کے فرزند، اے عبد القیس کے بھائی، کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. من رکبہ نجا، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پائے گا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا
مثل اہل بیتی کا مثل باب الحتۃ فی بنی اسرائیل، میرے اہل بیت کی مثال وہی ہے جو بنی اسرائیل کے باب الحتہ کی مثال ہے، کہ جو اس دروازے میں داخل ہوا وہی نجات پائے گا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوا، تعظیمی سجدہ، وہی تعظیمی سجدہ مطلب تمسک، تعظیمی سجدہ مطلب ولایت قبول کرنا، تعظیمی سجدہ مطلب اطاعت کرنا، تعظیمی سجدہ مطلب اولی الامر سمجھنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے یہ کیا وہ نجات پائے گا۔ میرے اہل بیت کی مثال وہی ہے جو باب حتہ کی مثال ہے، جو اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگا تو وہی نجات پائے گا، اسی گناہ مٹ جائیں گے۔ اب ابان نے جب یہ حدیثیں سنی تو ابان نے کہا ہاں یقیناً میں نے تو یہ دونوں حدیثیں سنی ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر سوال پوچھا کس سے تم نے سنی ہے، کس نے تم سے حدیثیں نقل کی؟ تو اس نے کہا میں نے تو حبیش ابن معتمر سے سنی ہے، اور حبیش کہتا ہے کہ میں نے ابو ذر سے سنی ہے جب وہ خانہ کعبہ کا دروازے کی کنڈی کو پکڑے ہوئے تھے اور زور زور سے آواز دے رہے تھے کہ میں نے پیغمبر سے اس طرح سنا ہے۔ پھر امام نے سوال کیا اور تم نے کس سے سنا؟ کہا اور میں نے حسن بصری سے سنی ہے۔ یہ حسن بصری کون تھا؟ حسن بصری جو ہے وہ جس نے امام امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا اپنی نوجوانی کے دور میں، اور جنگ جمل میں مولا کی مدد نہیں کی اس نے، یہ جنگ جمل میں بھاگ گیا کہ نہیں مجھے نہیں لڑنا ہے۔ پھر جب بعد میں جب مولا تقریر کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے تو یہ نوٹس لے رہا تھا، تو مولا کا رک، جیسے آج کل نہیں کچھ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جو خالی بس ہم کو پوائنٹس مل جائے بس، ویسے ہی مولا کا رک کیا لکھ رہا ہے؟ کہا کہ آپ جو بتا رہے وہی لکھ رہا ہوں تاکہ میں جا کے لوگوں کو پڑھاؤں آپ کی باتیں لوگوں کو، یعنی اصل میں وہ کیا کرتا تھا کہ مولا کائنات کی باتوں کو لکھتا تھا اور جا کے اپنی طرف منسوب کر کے بولتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہہ کے لوگوں کو بتاتا تھا۔ مولا نے کہا یہ جو ہے نا یہ سامری و حاضح الامہ، یہ اس امت کا سامری ہے حسن بصری، سامری وہی جو بنی اسرائیل میں تھا، یہ اس امت کا سامری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سامری نے کہا تھا کہ لا مساس، یعنی گوسالے کو چھو مت، وہ جو کاف جو بنایا تھا عبادت کے لیے بنی اسرائیل میں اس کو چھو مت، یہ قرآن کی آیت ہے لا مساس، اور یہ کہتا ہے لا قتال، لڑو مت، اور یہ جنگ جمل سے بھاگا ہوا ہے۔ ہاں مولا نے اس طرح اس کی شدید مذمت کی۔ ظاہر سی بات ہے یہ کچھ لوگوں کو برا لگے گا کیونکہ کچھ لوگ حسن بصری کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے بس جو ہے حسن بصری کا یہ، اور انفیکٹ آپ جانتے ہیں کہ یہ حسن بصری کا ایک شاگرد تھا ابن ابی الاوجا۔ یہ ابن اوجا اپنے زمانے کا سب سے بڑا کافر زندیق تھا، سب سے بڑا زندیق جو اللہ میں نہیں مانتا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم حسن بصری کے شاگرد تھے تو تم کیسے اتنے بڑے کافر زندیق بن گئے؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں، میں حسن بصری کی کلاس میں جاتا تھا تو حسن بصری جو ہے وہ کبھی جبر کی بات کرتے تھے، کبھی اختیار کی بات کرتے تھے، کبھی یہ بولتے تھے، کبھی وہ بولتے تھے، ان کا کوئی ایک موقف تھا ہی نہیں، تو میں ان کی بات سن کے کنفیوز ہو گیا، اس لیے میں نے کہا چھوڑو یہ دین پہ رہنا ہی نہیں ہے، اور دین چھوڑ کے میں پورا زندیق ہو گیا۔ یہ کافی میں باقاعدہ یہ چیز موجود ہے، فروع کافی میں موجود ہے حسن بصری کے متعلق۔ یہ حسن بصری تھا، واضح آپ کے لیے۔ آج گفتگو تھوڑا سا طولانی ہو جائے گی لیکن بہت ضروری ہے کہ لوگ پہچانتے جائیں۔ اسی طرح دیکھیں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قاصر، ایک ہوتا ہے مقصر، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ قاصر اس کو کہتے ہیں کہ جو واقعاً حق اس تک پہنچا نہیں ہے، یعنی وہ چیزوں کو نہیں جانتا، وہ تمیز نہیں کر سکتا، اس کو معلوم ہی نہیں، اسے سنا ہی نہیں بات حق، یعنی حقیقت اس تک پہنچی نہیں ہے۔ means he has not listened to the reality, he has not read the reality, he does not know the reality، اسے نہیں معلوم ہے۔ لیکن مقصر اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتا ہے، جانتے ہوئے بھی۔ حسن بصری ان لوگوں میں سے تھا جو مقصر تھا، جو اپنا رنگ بدلتا رہتا تھا، اور یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔
کہ کل تک جو ہے وہ ایک سٹینس اور تھا، آج پھر دوسرا سٹینس، پھر کل تیسرا سٹینس. ان کا سٹینس ریگولرلی بدلتا رہتا ہے، وہ اپنے سٹینس کو، اپنے موقف کو بدلتے رہتے ہیں. یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی پکا عقیدہ ہوتا ہی نہیں. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کل تک کچھ اور بولتے تھے، آج کچھ اور بولتے ہیں، کل کسی اور کے ساتھ آج کچھ اور بولتے ہیں. اس طرح یہ لوگ آج بھی آپ کو ملیں گے اور پورے دنیا میں ملیں گے. بہرحال یہ حسن بصری کے بارے میں تھا. اور یہ حسن بصری دیکھیے ظاہراً کیا کہہ رہا تھا مولا سے کہ میں آپ کی تعلیمات لکھوں گا، لیکن جا کے بنی مروان کی مدد کرتا تھا. بنی مروان جو سب سے ظالم بادشاہوں میں سے تھے. اسی لیے تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ لولا سیف الحجاج، اگر حجاج کی تلوار نہ ہوتی، ولسان الحسن البصری، اور حسن بصری کی زبان نہ ہوتی، لم یستقم الحکم الاموی المروانی، تو مروانی حکومت کبھی مستحکم نہ ہوتی، کبھی فرملی اسٹیبلش نہ ہوتی. مروانی حکومت جو فرملی اسٹیبلش ہوئی ہے، یہ حجاج ابن یوسف ثقفی کی تلوار کی وجہ سے، جو اس نے لوگوں کو قتل کیا، قتل عام کیا، اور حسن بصری کی زبان کی وجہ سے جو ان کی تائید اور ان کے سپورٹ میں یہ سب باتیں کرتا تھا. خیر یہ بریکٹ میں اس نے کہا میں نے حسن بصری سے بھی سنا ہے. پھر امام نے پوچھا اور کس سے تم نے سنا؟ کہا میں نے سعید ابن مسیب سے سنا ہے، علقمہ ابن قیس سے سنا ہے، ابو ذبیان الجنبی سے سنا ہے. جنبی یعنی جنب ایک عربی خاندان تھا. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے سنا ہے. اور یہ سب نے کہا کہ ہم نے ابو ذر سے سنا ہے. جب یہ سب نقل کر لیا تو ابو طفیل اور عمر ابن ابی سلمہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے بھی یہ حدیث، دونوں حدیثیں ہم نے سنی ہے. دونوں نے کہا یہ حدیث ہم نے سنی ہے، اور یہ ہم نے جناب ابو ذر سے سنی ہے، اور ہم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ علی ابن ابی طالب سے بھی سنی ہے، اور مقداد سے بھی سنی ہے، اور سلمان سے بھی سنی ہے. ان لوگوں نے اور تائید کر دی. یعنی ابان نے اتنے ریفرنسز گنائے اور انہوں نے اور تائید کر دی. یہ جو دو بیٹھے تھے بزرگ ہستیاں، عمر ابن ابی سلمہ اور ابو طفیل عامر ابن واصلہ، انہوں نے تائید کر دیا. پھر اس کے بعد عمر ابن ابی سلمہ نے پھر میری طرف رخ کیا اور مجھ سے کہنے لگے، یعنی ابان کی طرف، ابان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے اور اس کے علاوہ میں نے اس حدیث کو ڈائریکٹلی ایسے شخص سے سنا ہے جو ان سب سے افضل ہے، یعنی ابو ذر، سلمان، مقداد اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی. کہا کون ہے وہ؟ کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے. یہ دونوں حدیثیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، اور میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ باب حتہ کی طرح ہے. اور میں نے ان دونوں حدیثوں کو جب رسول اللہ فرمایا تو باقاعدہ رسول اللہ نے با آواز بلند فرمایا، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں حدیثوں کو حفظ کر لیا، میں نے میمورائز کر لیا، یاد کر لیا. جب یہ سب باتیں ہو گئیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے ابان، کیا یہ دو حدیثیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں کہ تمہارے دل میں جو بے چینی ہو رہی ہے، جو ڈپریشن تم کو ہو رہا ہے، کہ اس کو سکون پہنچا دے، اور جو تم کو مشکل جو میں نے محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کتاب سلیم میں جو سب حدیثیں موجود ہیں اس کا کیا؟ تو کیا ان دو حدیثوں میں اس کا حل نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرو. یا اخا عبد القیس، اب یہاں امام کا جملہ سنیے، اور یہ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، سب کے لیے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے جملہ فرمایا، یا اخا عبد القیس، اگر کوئی مسئلہ تمہارے لیے واضح ہے، اگر تمہارے لیے کلیئر ہے تو اسے ایکسیپٹ کرو، اور اگر تم نہیں سمجھ پا رہے ہو سننے کے بعد تو خاموش رہو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے تم سالم رہو گے. اور اس کی حدیث کو اللہ کے حوالے، یعنی اس علم کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ جو تمہارے پاس ابھی یہ کتاب موجود ہے وہ یعنی اس میں جو علم ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں اس سے زیادہ وسیع ہے.
اس سے زیادہ وسیع ہے. یعنی گھبراؤ مت. گھبرا کیوں رہے ہو؟ یعنی تعداد کم ہو جائے گی اس سے گھبرا رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم تنہا فرد تھے اپنی امت میں جو موحد تھے. ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ امتن واحدتن. لیکن پھر بھی ابراہیم گھبرائے نہیں. امتن واحدہ قرآن نے کہا ہے. تنہا اونلی پرسن. اور رسول اللہ کی شہادت کے بعد تو بہت کم لوگ بچے تھے، لیکن ثابت قدم تھے. سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، بہت کم. اور یہ وہ ایک دم خاص حواریون میں سے تھے بعد میں مولا کائنات کے، جو جیسے عامر بن حمق الخزاعی. آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں. مولا کائنات کے اصحاب میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن یحییٰ. یہ عبداللہ ابن یحییٰ اور ان کے والد دونوں مولا کائنات کے صحابی تھے، اور یہ مولا کے شرطۃ الخمیس میں تھے. شرطۃ الخمیس، یا کچھ لوگ شرطۃ الخمیس کہتے ہیں کیونکہ عربی میں شرطہ شارد کی جمع ہوتی ہے، اور کچھ لوگ شرطہ کہتے ہیں. عربی میں شرطہ پولیس کو بھی کہتے ہیں. شرطۃ الخمیس پولیس. اور خمیس کیوں کہا جاتا تھا وہ؟ یہ وہ افراد تھے جن کی تعداد کہیں لکھا 5,000 تھی، کہیں 6,000 تھی. ویسے تو مولا کا لشکر کوفے میں 30,000 سے زیادہ تھا، بہت بڑا لشکر تھا، لیکن یہ چند افراد تھے کہ جو مولا کائنات کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. ٹوٹل ملا کے ان کی تعداد تھی. اور یہ ہمیشہ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ یہ کہتے تھے یا علی. یعنی پہلے ان کے بارے میں بتا دیں یہ کس طرح رہتے ہیں. یعنی 2 پیچھے چلتے تھے، 2 آگے چلتے تھے، اور ایک ساتھ ساتھ چلتا تھا تاکہ کوئی بھی مولا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. اور اس قدر مولا سے محبت کرتے تھے کہ عبداللہ ابن یحییٰ نے کہا یا علی، ہم آپ کے شرطۃ الخمیس میں ہیں، اور ساری اطاعت جو مولا فرماتے تھے ٹوٹل اطاعت کرتے تھے. کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کیوں، کیسے. ہر چیز میں، اصول ہو، فروع ہو، احکام ہو، اخلاق ہو، ہر چیز میں کیوں کیسے نہیں پوچھتے تھے. مولا نے کہہ دیا بس ایکسپٹ کر لیے. کہتے تھے مولا ہم اپنی جان آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے مال دنیا میں سے. مال دنیا میں سے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. بس صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، اور وہ یہ کہ جب آپ جنت میں جائیں تو ہم کو ساتھ لے کر جائیں. اور دیکھیے کیا سعادت دیکھیے کیا ہے. اختصاص میں شیخ مفید نے نقل کیا ہے، شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اختصاص میں نقل کیا ہے کہ یہ دونوں عبداللہ ابن یحییٰ اور ان کے والد، یہ دونوں جنگ جمل میں آگے تھے لڑنے میں، یہاں تک کہ دونوں شہید ہوئے. سعادت دیکھیے کیا ہے، باپ بیٹے ساتھ میں. مولا نے جب عبداللہ ابن یحییٰ کے لاشے کو دیکھا تو اپنے زانوں پر رکھا اور کہنے لگے ابشر ابن یحییٰ فإنک وابوک من شرطۃ الخمیس حقا. اے فرزند یحییٰ بشارت ہو تجھے، تو اور تیرا باپ واقعا شرطۃ الخمیس میں سے ہے. لقد اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ باسمک واسم ابیک
فی شدت الخمیس، یقیناً رسول اللہ نے مجھے خبر دی تیرے اور تیرے باپ کے نام کے بارے میں شدت الخمیس میں، واللہ سماکم شدت الخمیس علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اللہ نے اور واللہ سماکم، اللہ نے تمہیں یہ نام دیا ہے شدت الخمیس اپنے پیغمبر کی زبان پر صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ پروردگارہ ہم سب کو یہ سعادت عطا کر کہ ہم امام زمانہ کے شرطۃ الخمیس میں ہوں، امام زمانہ اپنے امام زمانہ کے مددگاروں میں ہوں، کہ جب امام زمانہ ہم سے کہیں کہ جاؤ یہ کام کرو وہ کام کرو تو بغیر چو و چرا کے کریں، اور بغیر کسی حکمت کے کہ بغیر کہ مثلا یہ کہ حکمت پوچھے یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، بس امام کی مرضی جس میں ہو اس پر عمل کریں، اور اسی میں ہماری سعادت ہے۔ ہر وقت دعا کرتے رہے، اور یہ خطاب صرف جوانوں سے ہے زیادہ تر کہ اے جوانوں دعا کرتے رہنا کہ پروردگارہ ہم کو ہمارے امام زمانہ کے شرطۃ الخمیس میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ ہم بہت شکر گزار ہیں محترم ڈاکٹر شبیر رضوی صاحب کے کہ انہوں نے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دیا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے اور جس چیز کی اہمیت ہے اہل بیت کی نظر میں وہ ہے حق۔ کسی بھی شخصیت کی اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ وہ حق کی طرف سے اور حق کے لیے نہ بولے، اور اگر حق پر بولنے کی بات آتی ہے تو پھر تاریخ میں ایسی شخصیتیں بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی حق کی دفاع میں۔ تو آئیے 4 مصرے ایسی ہی ایک شخصیت کے سلسلے میں سماعت فرماتے چلیں کہ جسے ہو حق کا عرفاں وہ صورت میسم، جسے ہو حق کا عرفاں وہ صورت میسم، فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے، جسے ہو حق کا عرفاں وہ صورت میسم، فراز دار پہ بھی پرسکون بولتا ہے، اور حسب نسب کا کھرا ہے تو چپ نہیں رہتا، حسب نسب کا کھرا ہے تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ اس شمیم معرفت کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ بننے کے لیے۔ اس ایپیسوڈ سے متعلق اس میں جو گفتگو ہوئی، جو بحث ہوئی، اس سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے +91 8070151412، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ اپنے سوالات ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ اگر موضوع سے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں ان سوالات کے جواب دیے جا سکیں۔ آخر میں آپ سب سے وداع لیتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ماہ ذی الحج قریب ہے اور غدیر کا موسم قریب ہے، تو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اس غدیر پر وارث غدیر جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، ان کے ظہور کو مقدر فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ اسی کے ساتھ ناظرین اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، التماس دعا، فی امان اللہ۔